بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کے اندر بے شمار مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زمانہ قدیم اور بنی اسرائیل کے کئی واقعات انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جسے تاریخ اوج بن عنق کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اوج بن عنق دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام میں بچ گیا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے وہ لوگ جو کشتی نوح علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اوج بن عنق کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ آپ علیہ السلام اس لکڑی کو اٹھا کر نہ لا سکتے تھے، تو اوج بن عنق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر آپ کے لیے لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ بعض ازاں جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی، تو کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سردار کے تابع رہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے، تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے، تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ مورخین نے لکھا کہ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ بعض مورخین نے اوج بن عنق کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پوتا لکھا ہے۔ طوفان نوح میں یہ شخص بچ گیا تھا اپنے طویل قد کی وجہ سے۔ یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو اس کا سر نظر آتا۔ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کرتا تو مچھلی گرم ہو جاتی۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان سرداروں کو زمین پر دے مارا اور ان کو مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور کہنے لگے کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں اور ایک شخص بہت قد و قامت والا ہے اور بہت طاقتور ہے، اور بہت ساری نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کو نہ بتانا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سارا واقعہ سنا تو وہ ڈر گئے اور جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالات بن قتادہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح یاب کرے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔
جب تم اللہ پر یقین رکھو گے تو اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ قوم نے کہا ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے، اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر کہا اور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل واپس جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود تھے۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن ننک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن ننک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن ننک کو مارا تو وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن ننک کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔